موبائل کے موضوع پر بات ہے اور بڑی نازک سی بات ہے، اور میرے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ مجھے یاد ہے 2000 میں سعودی عرب سے آیا ہوں، تو اس زمانے میں بھی ابھی موبائل کا اتنا چلن نہیں تھا، اور آخری سال تھا میرا حج کا۔ تو منا میں ایک ساتھ بچھڑ گئے اپنے گھر والوں سے، خاتون تھیں، اور بہت ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی اضطرار کی اور پریشانی کی۔ تو وہاں پر جو ذمہ داران تھے، علماء کرام، فتاوے وغیرہ کے ذمہ داران، ان میں سے ایک صاحب سامنے آئے، انہوں نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے؟ تو اس خاتون سے پوچھا کہ آپ کا کون بچھڑا ہے؟ انہوں نے کہا میرے شوہر ہیں۔ تو کہا ان کے پاس کوئی چیز ہے موبائل وغیرہ؟ کہاں ہے موبائل؟ تو نمبر بتاؤ، خیر نمبر بولا، اور اس کے بعد انہوں نے لوکیشن بتائی ان کو، خیر وہ مل گئے۔ تو وہ عالم دین تھے، فتویٰ کی ذمہ داری تھی ان کی، تو انہوں نے کہا دیکھیے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج اس قدر اضطراب کی حالت میں اس ایک آلے کی وجہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو کچھ پیدا فرمایا ہے اور جو کچھ پیدا کرے گا، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ، سب کا سب، ہر چیز پیدا فرمائی، اور بہت کچھ تخلیق کا عمل جاری ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور بہت کچھ ایسا پیدا فرمائے گا کہ جسے تم نہیں جانتے، اور بہت کچھ ایسا ہے کہ جس میں انسان کے لیے منافع ہیں، اور بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کے لیے مضرات ہیں، اس کے لیے نقصانات ہیں۔ انسان اپنی تباہی اور بربادی کے انتظامات بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند کھیلوں کو کی اجازت دی، یا جن جنگی کھیلوں کو بہت زیادہ پسند فرمایا، اس کے پیچھے بھی یہی تھا کہ وہ چیزیں کہ جو بنی نوع انسان کے لیے مفید ہیں، یا میدان حرب و ضرب میں اور جہاد میں جو چیزیں مفید ہیں، چاہے وہ گھڑ سواری ہو، تیر اندازی ہو، اور گھوڑے رکھنا سب سے بہتر عمل قرار دیا۔ الخیل معقود فی نواصیہ الخیر، گھوڑوں کے جو ہے پیشانیوں میں خیر رکھی گئی۔ تو ساتھ میں پھر معاملہ یوں کہہ دیا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جس قدر تم قوت کی استطاعت رکھو، تیاری جاری رکھو۔ اور آج دنیا کے اندر اتنے مہلک ہتھیار ہیں کہ جو ایک بٹن کے دبنے سے پوری صفحہ ہستی سے سب کچھ مٹ جائے، اور وہی چیز کہ جس کے تیاری کی، ہر طرح کے استطاعت والی چیزوں کی تیاری کا حکم دیا تھا، اور اس تیاری میں انسان اتنا بڑھ گیا ہے کہ انسان نے پوری ہستی کو تباہ کرنے کا سامان کر لیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر چیز میں اچھائی اور برائی کے پہلو موجود ہیں، اور خاص طور سے یہ جو آلہ ہے یہ اب ہر انسان کی ضرورت بن گیا ہے۔ ہر انسان کی ضرورت ہے، امیر کے پاس بھی ہے، غریب کے پاس بھی ہے، عالم کے پاس بھی ہے، غیر عالم کے پاس بھی ہے، ہر شخص اس سے مستفید ہو رہا ہے، اور بنی نوع انسان کے لیے بہت بڑے مفادات اس سے وابستہ ہے۔ یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، یہ بے قراروں کے لیے قرار ہے، یہ جاں بلب مریضوں کے لیے پیغام حیات لے کر آتا ہے، اور لا تعداد اور ان گنت مفادات اس سے وابستہ ہیں بنی نوع انسان کے۔ اور آج کے دور میں خیر کے پھیلانے میں، اچھائیوں کے پھیلانے میں اس چیز کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس وقت بھی ہماری مجلس میں کتنے لوگ اس کے ذریعے اس خیر کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اس کا یہ ایک ذریعہ بن رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، یہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے، یہ تصویر کا صرف ایک پہلو ہے، اور تصویر کا جو دوسرا پہلو ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ وہ دوا جو کبھی کبھی آپ کے لیے جان بچانے کا سبب بنتی ہے، اسی دوا کو اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ استعمال کریں تو وہی ہمارے اور آپ کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جان بچانے والی جو ادویہ ہیں ان کے استعمال کے بھی طریقے واضح کیے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کون کون سی احتیاطیں آپ نے رکھنی ہے کہ جس کے ذریعے آپ بچ سکتے ہیں۔
تو آج کے دور میں وہ چیز جو انسان کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے، وہ چیز جو انسان میں ہر شخص کے پاس موجود ہے، اس کے سلسلے میں، اس کے طریقہ استعمال کے سلسلے میں یا اس کے مفاسد کے سلسلے میں معلومات ہونا، آگاہی ہونا اور احتیاط ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں کل غور کر رہا تھا اسی موضوع پر، جو کبیرہ گناہ ہیں جتنے کے 7 تو موبقات ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موبق فرمایا ہے، انہیں ہلاکت خیز۔ اور اس کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ نے لگ بھگ 70 کے قریب کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اور میں غور کر رہا تھا کہ سارے ہی کبیرہ گناہوں کا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق اس موبائل سے بن سکتا ہے۔ یہ گویا جہنم کا ایک دروازہ بھی، یہ جہنم کا ایک بھیانک دروازہ بھی، یہ ان تمام برائیوں کی تسہیل، ان تمام کبیرہ گناہوں کے اندر دخول کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ زبان کی برائیوں کا تصور کیجئے، غیبت، چغل خوری ہے، جھوٹ ہے، افتراء پردازی ہے، اور جتنی بھی وہ ساری کی ساری برائیاں کہ جو زبان سے متعلق ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کف علیک ھذا، اس زبان کو ذرا لگام دے، اسے روک کر رکھ۔ اور صحابہ نے بڑا تعجب کیا تھا، انا لمؤاخذون علی ما نقول، کیا کچھ زبان سے جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا؟ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ أَوْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ زبان کی ہی تو کمائی ہوگی کہ انسانوں کو میدان حشر میں زبان اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور یہ زبان کی سارے اب یہ ایک وسیلہ اظہار ہے ہمارے پاس، جھوٹ کا وسیلہ اظہار، فحاشی کا وسیلہ اظہار، غیبت کا وسیلہ اظہار، اور جتنی بھی آپ برائیاں ہو سکتی ہیں ان سب کا وسیلہ اظہار ہمارے لیے، جس کا ہماری زبان سے تعلق ہے، اس کا ایک ٹول بن چکا ہے۔ آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں، 2 آدمی سن رہے ہیں، 3 آدمی سن رہے ہیں، اب آپ سنا دیجئے پوری دنیا کو۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، سنا دیجئے پوری دنیا کو وہ جھوٹ۔ آپ کسی ملک کے خلاف، کسی عالم دین کے خلاف، کسی جماعت کے خلاف، کسی بھی خیر کے خلاف کوئی ایک کلمہ شر اپنی زبان سے نکال دیجئے اور پر لگ جائیں گے اس کو، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ پھیل جائے گا۔ اور یہ ساری کے سب کچھ، ان سب کا وسیلہ اظہار یہ ایک موبائل بن چکا ہے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، یہ سب کے سب زبان کی کمائیاں ہیں۔ اور اس کے بعد نظر سے متعلق جتنی برائیاں، اور وہ جو نگاہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوا کرتا ہے، اور آنکھوں کا زنا بہت آسان ہو گیا ہے اس موبائل کے ذریعے۔ کس طریقے سے جو ہے اس بد نظری، آپ کو پتا ہے کہ وہ علماء کرام جو اعمال قلوب کے سلسلے میں لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے روحانی طور پر، آج کل وہ تربیت کا نظام ختم ہو چکا ہے، وہ مجلسیں ختم ہو گئی ہیں، ان کو تصوف کے ٹائٹل کی وجہ سے ہم انہیں بھلا چکے ہیں۔ اب خیر کی بات بھی اس انداز میں اب کوئی نہیں کرتا، اس انداز میں تربیتیں نہیں ہوتی ہیں، اور مربی حضرات سب سے پہلے فضول النظر، فضول الکلام، فضول النوم، فضول العقل اور فضول النظر کے اوپر خاص طور سے توجہ دیا کرتے تھے، کہ غیر ضروری طور پر بہت زیادہ کھانا، بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ گفتگو کرنا، اور ادھر ادھر محارم کی طرف نظر ڈالنا، غیر محارم کی طرف نظر ڈالنا، محرمات کی طرف نظر ڈالنا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے تربیت کی جاتی تھی، اور اس تربیت میں آپ دیکھیں کہ آج کل کس قدر جو ہے یہ نگاہیں بے قابو ہو چکی ہیں اس کے ذریعے۔
اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے، اب معاملہ اس سے آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ آج سے 5-10 سال پہلے وہ جو چھوٹا سا موبائل تھا جس کے ذریعے صرف بات ہوا کرتی تھی، اور آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ اس وقت ہمارے پاس اینڈرائیڈ یا اسمارٹ فون موجود ہے۔ اب ورچوئل ریالٹی کا زمانہ آ گیا کہ نہیں صاحب، ابھی تشفی اور جو ہے وہ نہیں ہوئی، اب کچھ زیادہ ہی وضاحت ہونی چاہیے کہ ہم محسوس کریں کہ ہم وہاں موجود ہیں۔ اس کو ورچوئل ریالٹی، وہ آنکھوں کے اوپر ایک آئینہ وہ لگا دیا جاتا ہے اور لگتا ہے کہ آدمی اسی جگہ موجود ہے، اور اس کا خیر میں بھی استعمال ہے۔ اس مرتبہ پتہ چلا کہ کعبۃ اللہ میں حجر اسود کو ورچوئل ریالٹی سے کنیکٹ کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بالکل آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور ورچوئل ریالٹی سے اور آگے بڑھ کر اب وہ میٹاورس میں چلے گئے ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں سے جو آپ گناہ کر رہے تھے، وہ جو گناہ زنا جو آنکھوں کا زنا تھا، اس میں آپ اپنے جسم کو بھی، اپنے پورے حواس کو بھی اسی انداز میں جو ہے ملوث کر کے گویا مکمل طور سے اس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب انسانوں سے رسمی سا تعلق ہوگا۔ ایک گھر میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے، باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، بھائی اور بھائی، بظاہر جسمانی طور پر ایک دوسرے سے 1 اور 2 فٹ کے فاصلے پر موجود ہیں، لیکن وہ ذہن اور خیال اور فکر کے اعتبار سے ان کے درمیان بعد المشرقین ہیں۔ رشتے ختم ہو جائیں گے، حرمتیں اور عصمتیں ختم ہو جائیں گی، تعلقات کی حرمتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سارا کا سارا دجالی فتنہ آگے ہمارے اس پورے خاندانوں کو ہڑپنے کے لیے اور ان کو نگلنے کے لیے تیار ہے۔ ہم جو اس کی خیر میں مگن ہیں، ہم جو اس کی اچھائیوں کے گن گا رہے ہیں، ہم جو اس کے مثبت پہلو کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً ہماری ضرورت ہے، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں، ہم اسے پھینک نہیں سکتے، لیکن میں آپ سے عرض کروں اس کے برے پہلو پر آج سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا موقع آ چکا ہے۔ یقینی طور پر شیطان کا کام انتہائی آسان ہو چکا ہے، دجال کے لیے تیاری انتہائی آسان ہو چکی ہے۔ ہم میں سے اہل ایمان تصور کیا کرتے تھے، وہ جن کے دلوں میں اللہ بستا تھا، وہ جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ کاف فے اور را بھی لکھا ہوگا ماتھے پر، اور اللہ کے نور سے منور چہرے، اللہ کے نور سے منور دل کیسے اس کو اپنا رب مان لیں گے؟ نا جی، اب تو بہت آسان ہو گیا اسے رب ماننا۔ اس نے اپنے رب منوانے کے لیے سارے ہتھیار پہلے بھیج دیے۔ اس کے پیادہ اور اس کے سوار ہمارے ہر گھر میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ کیفیت ہو چکی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے۔ اور یہ جہنم کا انگارہ ہے جو ہم میں سے ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اور بہت پیار سے اور بہت چاؤ سے اور بہت لاڈ سے ہم اسے اپنے اولادوں کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ بحیثیت مفتی میرے پاس بہت سارے ایسے معاملات آ رہے ہیں جس میں میں دیکھتا ہوں، میرے علم میں یہ بات آتی ہے کہ محترم کہیں سعودی عرب میں ہیں اور گھر سے دور ہیں، ظاہر ہے فطری طور پر اولاد پر اور گھر والوں پر پیار بھی آتا ہے، اور ان کے لیے بہتر سے بہتر تحفہ دینے کا بھی خیال آتا ہے۔ قرآن کریم بھیجنے کا تصور نہیں آتا، دینی کتابیں بھیجنے کا تصور نہیں آتا۔ سب سے پہلے جو ہدیہ اور تحفہ بھیجا جا رہا ہے وہ جدید ترین اینڈرائیڈ فون ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے اسمارٹ فون گھر میں، بیٹی کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، بیٹا کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے، بیوی کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے، وہ بیوی جو آپ کی دوری سے پریشان ہے، اس کی دوری کا مداوع تو یہیں پر مل گیا، اور معاملہ مفتی تک پہنچتا ہے اور گھر اجڑ رہے ہیں۔ صاحب سلامت فوج میں کہیں جو ہے دن رات ایک کر رہے ہیں اور اپنی جان کھپا رہے ہیں، اور اپنے گھر کے لیے روزی کا بندوبست کر رہے ہیں، لیکن گھر والوں کے تحفے کے طور پر موبائل بھیج دیا انہوں نے، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں،
اولادیں تباہ ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ اسی موبائل کی وجہ سے ہے، اس کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس جہنم سے بچاؤ۔ دیکھو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من عبد استرعاہ اللہ رعیتا وہو غاش لرعیتہ لم یرح رائحۃ الجنہ، کہ کوئی بھی بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ رعیت اس کی رعایت میں رکھی ہو، اس کے ذمے کچھ لوگوں کی ذمہ داری ہو، روحانی، اخلاقی، جسمانی تربیت کی، اور وہ اس میں غش، دھوکہ اور خیانت کا ارتکاب کر رہا ہو، لم یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا۔ اور امام محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اس زمانے میں یہ ڈش لگتے تھے، آج کل کسی ڈش وش کی ضرورت نہیں، سب کچھ ہاتھ میں ہے، تو ان سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں پہ ڈش لگا رہے ہیں اور بچے جو ہے مختلف قسم کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے اس حوالے سے؟ انہوں نے یہی حدیث پڑھی اور اس کے بعد کہنے لگے وہ جو گھر کا مالک ہے اس کو اللہ نے یہ رعیت دی تھی، اس کے ذمہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث دے، اس کے ذمہ تھا کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھائے، اس نے وہ جو دوسرا راستہ دکھایا ہے وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا، وہ جنت کی ہوا بھی نہ پائے گا۔ آپ تصور کیجئے، یہ سب کچھ خرابیاں اسی کی وجہ سے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ فاحشہ پھیل رہا ہے، برائیاں پھیل رہی ہیں، اللہ نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ کہ جو چاہتے یہ ہیں، وہ پسند یہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں فاحشہ اور برائی پھیلے، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ اور فاحشہ کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو گئے۔ اب معاملہ کیا ہے کہ سارے پردے اٹھ چکے ہیں، ساری احتیاطات اٹھ چکی ہیں۔ ہم اس بستی میں موجود ہیں کہ جن بستیوں میں اگر کوئی ایک شخص اپنی لیتری میں یا شادی میں ڈھول بجا دیتا تھا تو ہم اس کا بائیکاٹ کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر تعزیر ہوا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے ہاڑی کے ایک بڑے عالم دین تھے اور ان کی رشتہ داری ادھر مڑوٹ میں تھی، اور وہاں سے رشتہ داری کے تعلق سے وہ لوگ بیچارے آئے گھاس کاٹنے کے لیے، اور ساتھ میں اپنے مزاج کے حساب سے ڈول بھی لے آئے، اور وہ کچھ اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے منع نہ کر پائے، کہا صحیح لیکن ان کی بات چلی نہیں اور ڈھول بج گئے۔ خیر پھر واپس بھی چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دعوت تھی ہمارے گاؤں میں، اچھے کسی گھر میں دعوت تھی، اور مولانا عبدالرشید صاحب آج تشریف لا رہے ہیں، ان کے دادا مولوی فضل الدین صاحب بہت غیور اور انتہائی جری قسم کے اہل حدیث، تو انہوں نے مجلس کے اندر سب لوگ کھانا کھا چکے، تو انہوں نے کہا بھی دروازے پہ آگے کہا اچھا بھی برتن سمیٹ لو، اور یہ جو مولوی صاحب کی کنالی ہے اسے ذرا سائیڈ رکھ دینا، اس کو ہم سجی سے دھوئیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ادھا بتا دو غلطی کیا ہے؟ کہا جی آپ نے یہ حرکت کی ہے، تو انہوں نے اپنی مجبوری بھی بتائی اور تعزیر وغیرہ بھی اسی وقت ادا کر دی۔ یہ ایمان تھا، اور اب وہ پردے ختم ہو چکے ہیں۔ معاملات وہ پردے اٹھانے میں سب سے بڑا اس کا کردار ہے۔ ابھی مجھے 2 ہفتے پہلے اسی بستی سے ایک عالم دین کا فون آیا اور انہوں نے مجھے فوٹو بھیجا، کہنے لگے صاحب میں ایک شادی میں گیا ہوں اور وہاں سازندے بیٹھے ہوئے ہیں اور گانے اور بجانے کا معاملہ ہے، آپ بتائیے کیا اس مجلس میں میں بیٹھوں؟ میں نے کہا آپ اٹھ کے چلے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، آج کی اس نصیحت کے پاس ظالموں کے پاس مت بیٹھنا، آپ اٹھ کے چلے آئیے۔ وہ الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے، اٹھ کے چلے آئے۔ میں چکرا کے رہ گیا کہ یار کل جنہیں کھانے کو نہیں ملتا تھا، جو پیاجی کے لیے یہاں سے کشمیر اور مینڈر تک جایا کرتے تھے، آج ان گھروں میں اتنی عیاشی آ گئی ہے کہ وہ اپنی شادیوں میں اب سازندے لے کر آتے ہیں۔ کل تو وہ
ڈانس کرنے والیاں اگر لے آئیں تو انہیں کون روکے گا؟ برائیاں کس قدر تیزی کے ساتھ سرایت کر گئی ہیں. اور ابھی امیر محترم جس بیماری کی طرف اشارہ کر رہے تھے نا، وہ جو آج کل ایک برننگ ایشو ہے، وہ پہاڑی اور گجر، اور اس پہاڑی اور گجر کے بت کی پوجا کرنے والوں نے بھی اس معاملے کو بہت آسان کر دیا. وہ پہ ان کی لگی رہتی ہے. وہ پہلے گوجری میں چلتی تھی، اب وہ پہاڑی والے بڑے فخر سے اور بڑے بڑے دیندار. اور میں آپ کو بتاؤں اس بیماری کا سب سے زیادہ شکار ہماری جماعت کے لوگ، سب سے زیادہ اس بت کی پوجا کرنے والے، چاہے وہ گوجر ہوں یا پہاڑی ہوں، اس جماعت اہل حدیث سے وابستہ لوگ ہیں، جن پہ ہم فخر کیا کرتے تھے کہ وہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، فلانے عہدے پر ہیں، فلانے عہدے پر ہیں، فلانے عہدے پر ہیں، عالم ہیں، دانشور ہیں، ان کی فلانی کتابیں اور فلانی کتابیں. اس وقت اس بت کی سب سے زیادہ پجاری وہی لوگ ہیں، اور ان چیزوں کی وہ اس کو پروان اور پرداخت کر رہے ہیں. اللہ سے ڈر جائیے. بہت سارے اختلافات تھے، اب ایک اور اختلاف کا موضوع نہ شروع کیجئے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے نتیجے میں ہمارا معاشرہ کس برائی کی طرف جا رہا ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گیت بیت کا مزاج تھا، گانے بجانے کا جو مزاج تھا، اور یہ روحانیت جس کو کہا جا رہا تھا، وہ فلانے صاحب کے گیت، فلانے کے بیت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو مزاج بنا تھا، قرآنی مزاج، وہ مزاج ایسا تھا کہ ان سب چیزوں کی نفی ہو گئی. اور وہ شاعر کہ جس کے اشعار پورے عرب میں اپنی فصاحت اور بلاغت اور معیار کی دلیل سمجھے جاتے تھے اور کعبۃ اللہ پر لٹکائے جاتے تھے، اس نے کہا قرآن کے نازل ہونے کے بعد اب میں شعر نہیں کہتا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اسے عیب قرار دیا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نہ ان کو شعر تعلیم دیے، نہ ان کے لیے مناسب ہی ہے. ہم نے کیا کیا؟ قرآن چھوڑا، احادیث رسول چھوڑے، اور ہماری مجلسیں بزرگوں کے کلام سے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک اور بدعت کے درمیان ایک فرق بتایا تھا کہ ایمان والوں کا یہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے تذکرے جب ہوتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. اور اہل بدعت کے بارے میں بتایا کہ اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب اللہ اکیلے کا، اس کی توحید کا جب تذکرہ ہوتا ہے، ان کے جو ہے وہ ان کے دل سکڑ جاتے ہیں اور انقباض محسوس کرتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِمْ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو کھل اٹھتے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیجئے، آپ توحید کا بیان شروع کر دیجئے، آپ کو ان مجلسوں سے پکڑ کے نکال دیا جائے گا. آپ کسی بزرگ کا کلام شروع کر دیجئے، سارے کے سارے کھل کے جو ہے اور اس قدر کے جو ہے خوشی کی کیفیت ہوگی. یہ ایک مزاج ہمیں دے دیا گیا تھا، پہلے صرف سننے کی تعلق سے تھا، آج وہ گانے اور بجانے کے ساتھ ہے، اور وہ سب کچھ اس کے لیے ایک آسانی فراہم کی ہے ہمارے. اور ابھی جو ہے وفات نامہ شروع کر دیا جناب. ہماری جماعت کے کچھ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، اب انہوں نے وفات نامہ شروع کر دیا. فلانے صاحب کی وفات ہوئی تو اب وفات ناموں بیاد فلانا صاحب. یہ ایک نئے سے نئی بدعتیں شروع کر دی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب بندر کے ہاتھ میں اب وہ ہتھوڑی آ گئی ہے، وہ کسی کے سر میں مارے یا وہ کسی لکڑی پہ مارے یا کیل پہ مارے، اس کے ہاتھ میں اس کو کنٹرول نہیں ہے. آپ کے پاس موبائل آ گیا ہے، آپ اس نہر میں آپ دودھ ڈالتے ہیں، اس نہر میں آپ شہد ڈالتے ہیں، یا اس نہر میں آپ پیشاب ڈال رہے ہیں. اب آپ کا اختیار ہے اور آپ اپنے اس اختیار کا استعمال بے محابہ کر رہے ہیں. آپ کو نہ اللہ کا کوئی خوف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی پاس و لحاظ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح چیزوں کے بارے میں فرمایا اجتنبوا هذه القاذورات، ان گندگیوں سے بچو، ان گندگیوں سے بچو. اور فرمایا تھا کہ کل امتی معافا الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر ان کے دلوں میں ایمان موجود ہے
اور انابت اللہ موجود ہے، اپنے گناہ کا احساس موجود ہے، اللہ معاف کرے گا، الا المجاہرون، مگر وہ جو اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آج اپنے گناہوں کے اظہار کا فخریہ اظہار ہم اس موبائل سے کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، برائیاں کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک وسیلہ بن چکا ہے۔ ایک مزدور لڑکا، ابھی کل مجھے کسی نے بتایا، ایک مزدور لڑکا اس کے غلط استعمال کی وجہ سے اس کو کوئی بلیک میل کر رہا تھا، بیچارے نے سردی کے سیزن میں جتنے پیسے کمائے وہ کسی اس کو پکڑا کے چلایا، چونکہ موبائل پہ اس کی غلطی پکڑی گئی، اور گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، اس کے لیے ایک وسیلہ بن رہا ہے۔ فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ یعنی ایک برائی کا پہلو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ تشیع الفاحشہ، یعنی اشاعت فاحشہ، برائی کو ہم پھیلا رہے ہیں اس موبائل کے ذریعے، برائی کو ہم اس میں پھیلا رہے ہیں اس کے ذریعے۔ دوسرا اس کے اندر ایک پہلو کیا تھا کہ اس میں جہری طور پر ہم وہ چیز جو آدمی غلطی سے اس کی خلوتوں میں جو گناہ ہو جاتے تھے اور اس کے اندر ایک احساس ہوتا تھا ندامت کا، اب وہ ختم ہو گیا ہے، چونکہ جہارن اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس برائی کو دوسروں کو بھی اس برائی میں ملوث کر رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی غلط بات، یعنی آپ کوئی شرکیہ پیغام، آپ کوئی بدعت کا عمل، آپ اللہ اور اس کے رسول کی دین پر کوئی افتراء، آپ کوئی غلط اور باطل عقیدہ، آپ کوئی فحاشی پر مبنی کوئی چیز اگر اس کے ذریعے پھیلا رہے ہیں اور اس کے اوپر لوگ عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل کی بنیاد بن رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان کا گناہ بھی ہمارے اور آپ کے ذمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ قیامت کے دن وہ اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائیں، ساتھ میں ان لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے کہ جن کو بغیر علم کے انہوں نے اس گمراہی میں ملوث کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الى ضلالة كان عليه من الاسم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، کہ جس نے کسی برائی کی طرف لوگوں کو پکارا تو اس کے اوپر بھی گناہ ویسا ہی ہوگا کہ جتنا ان کے ماننے والوں کے گناہوں کا بھی اس کے اوپر بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں پر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی، ان کے گناہ بھی ان کو پورے کے پورے، اور اس بلانے والے کو اور اس کو اس میسج کے ذریعے پھیلانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ سارا کچھ اس کے اندر ہے۔ اور پھر میں نے ایک آخری پہلو بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرمایا وَلَا تُؤْتُوا النَّاسَ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وہ لوگ کہ جن کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی تربیت کی، جن کی ذمہ داری ہے اپنے گھر والوں کے نان نفقے کی، ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ ان جو ہے اپنا یہ مال ان بے وقوفوں کے اور نادانوں کے ہاتھ میں نہ دیں، ان کے ہاتھ میں نہ دیں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے ان کے معاملات کی اگر آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کو کھلائیں، آپ ان کو پہنائیں، اور آپ ان کی اچھی تربیت کریں، لیکن ان کے ہاتھ میں مال کو اس انداز میں نہ دیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اس کا غلط استعمال کرے اور قیامت کے دن آپ کے اوپر بوجھ بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے۔ اور جہنم کی آگ کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک انگارہ ہے، اس کے لیے ایک راستہ ہے، اس کا ایک مدخل اور راستہ بن چکا ہے یہ موبائل، کہ جس کی اچھائیاں، جس کی ضرورت، جس کی احتیاج اور جس کی خوبیوں کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں، اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا مثبت منفی پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے اور اس سے ہمیں پرہیز بھی کرنی چاہیے، اور والدین کو خاص طور سے اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اس یقینی برائی سے بچا کر رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے تمام طرح کے فتنوں سے، تمام طرح کے آفات اور بلیات سے، اور وہ عقیدے کا فتنہ، ایمان کا فتنہ، ولا تجعل الدنیا اکبر ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ دین کے سلسلے میں ہمیں آزمایا نہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ہم اپنے دین کے ذریعے آزمائے گئے ہیں، اپنی عزت و آبرو کے ذریعے کے سلسلے میں آزمائے گئے ہیں،
اپنے عقیدے کے سلسلے میں آزمائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے ہماری حفاظت کرے۔ وہی بچانے والی ذات ہے، وہی محفوظ رکھنے والی ذات ہے، اس کی توفیق شامل حال ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے ہماری بھی حفاظت ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسی دعا کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔